الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کریم نبی کی بارگاہ میں جم کر بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرشی یا عربی یا مطلبی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ، یا خلیل اللہ، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا
کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، غمزدوں کو لگو مجدہ دیجے کہ غمزدوں کو لگو مجدہ دیجے کہ غمزدوں کو لگا مجدہ دیجے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سرورہ حامی بے کساں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامنے ناظرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج 18 ذوالحج شریف ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یوم شہادت کا دن ہے، تو آج ہم اس ہستی کا تعارف سنیں گے، ان کی سیرت، ان کی شہادت کے متعلق ہم کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، بائیکاٹ کر دیا آپ کے ساتھ۔ قربان جائے سیدنا عثمان غنی کا انداز، کہا کہ چچا تو جو کچھ مرضی کر لے، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اب یہ کبھی کلمہ چھوڑنے والا نہیں۔ چچا میری ہڈیاں توڑ دے، ہڈیاں تو ٹوٹ سکتی ہیں لیکن اس دل سے سرکار کی محبت نکل سکتی نہیں۔ اتنا سرکار سے والہانہ محبت، اتنا ٹوٹ کے سرکار سے وفا کی، اور آپ کا لقب غنی بھی ہے، ذو النورین بھی ہے۔ غنی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، بے انتہا سخاوت کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بے پناہ پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ حالات ایسے بن گئے، ہر طرف حالات کچھ بگڑ گئے، راشن پانی ختم ہو گیا۔ جس طرح ہمارے یہاں لوگ سٹاک کر لیتے ہیں، سٹاکنگ کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو بڑے بڑے کاروباری بندے تھے وہ سیدنا عثمان غنی کے پاس آ گئے کہ لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، ہمیں پتہ چلا کہ آپ کا اناج کا قافلہ فلاں علاقے سے آ رہا ہے۔ تو بڑے بڑے بزنس مین سیدنا عثمان غنی کے پاس آ گئے، کہا کہ اے عثمان، ہمیں پتہ چلا ہے تمہارا قافلہ اناج لے کر آ رہا ہے، تو اس وقت حالات بہت کٹھن ہے، اناج کی قلت ہے، لوگوں کو ضرورت ہے،
ہمارا من جیسے کرے گا جو ریٹ لگائیں گے لوگوں کو مجبوراً وہ اناج لینا پڑے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کہ اے عثمان تیرا جو اناج آ رہا ہے ہم اس کی بولی لگاتے ہیں، ہمیں اتنے پیسے میں وہ مال بیچ دے۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ لگاؤ، تم بولی کیا لگاتے ہو؟ کہا کہ تمہاری چیز فار ایگزامپل اگر 1 روپے کی ہے تو ہم 3 روپے میں تمہاری چیز خریدیں گے، وہ سارا مال ہمیں بیچ دے، ہم سٹاک کر کے پھر اپنی منمانی سے لوگوں کو بیچیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی کا انداز، سخاوت، اللہ کی مخلوق سے پیار، حضرت عثمان غنی بھی چاہتے تو مال جمع کر سکتے تھے۔ کہا کہ تم نے بس اتنی بولی لگانی تھی، صرف اتنی بولی لگانی تھی۔ کہا کہ میری بولی وہاں لگ چکی ہے، اس بارگاہ میں میری بولی لگ چکی ہے۔ فرمایا جو 1 کے بدلے 10 دے گا، تم تو 3 دے رہے ہو، وہ 10 دے گا، 1 کے بدلے میں 10 دے گا، میری بولی وہاں لگ چکی ہے۔ وہ بزنس مین کہنے لگے کہ اے عثمان کیا بات کر رہے ہو؟ کون ہے آخر جس نے اتنی بڑی بولی لگا دی؟ ہم 3 روپے لگا رہے تو کہتا 10 لگ گئی ہے۔ کہا کہ وہ میرے رب کی ذات ہے، مجھے پتا ہے اس وقت لوگوں کو اناج کی ضرورت ہے، سخاوت، کتنی سخاوت کر رہے ہیں۔ کہا کہ مجھے پتا ہے اس وقت مسلمانوں کو قلت کا سامنا ہے، اناج کی ضرورت ہے، راشن ختم ہو رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، جتنی بھی بوریاں آئیں گی، جتنا بھی راشن آئے گا، میں اللہ کی مخلوق میں فری بانٹ دوں گا۔ پیار سے کہیے نا سبحان اللہ۔ کہا کہ وہ جتنا راشن آئے گا میں اللہ کی مخلوق سے کوئی پیسہ بھی نہیں لوں گا، فری میں سارا بانٹوں گا۔ کہا کہ میں اپنے رب کے ساتھ یہ تجارت کر رہا ہوں، فرمایا یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا۔ فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں 1 دوں گا، میرا اللہ مجھے 10 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ آپ کو غنی کا لقب کہ آپ کتنی زیادہ سخاوت فرماتے ہیں۔ جیسے کنویں والا واقعہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اب جو وہ پانی کا کنواں تھا اس پر قبضہ یہودی کا تھا۔ اب مسلمانوں کو وہ پیسے دیتا تھا، من مانی کا ریٹ لگاتا تھا، پھر مسلمانوں کو پانی دیتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، فی سبیل اللہ یہ لوگوں کو پانی ملے۔ حضرت عثمان غنی نے سنا کہ میرے محبوب کی دعا ملے گی، جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا اور میں یہ بولی لے کر رہوں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی اس کے پاس چلے گئے اور کہا کہ بھائی کیا بولی لگاتا ہے، کتنے کا تجھے کنواں بیچے گا؟ کہا کہ نہیں، میرا کاروبار ہی یہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں نہیں بیچ سکتا، لہذا ہم سودا کر لیتے ہیں، 1 دن اس کنویں سے یہودی پانی پیا کریں گے، 1 دن مسلمان پانی پیا کریں گے۔ فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، بتا کتنی رقم لیتا ہے؟ اس نے اپنی سوچ کے مطابق رقم بتا دی کہ میں اتنی رقم لوں گا۔ عثمان غنی کا انداز دیکھیے، فرمایا بس اتنی کی بولی لگی، فرمایا بس بڑے تھوڑے پیسے منگے نے تو، حالانکہ انہیں اپنے سوچ میں ود کے پیسے منگے سن۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ بس تیری سوچ ہی بہت چھوٹی ہے، لیکن اللہ کی کرنی دیکھیے۔ اب عثمان غنی نے سودا طے کر لیا، 1 دن یہودیوں کا، 1 دن مسلمانوں کا۔ اب دیکھیے جو مسلمانوں کا دن تھا، کیونکہ عثمان غنی کو پیسے نہیں لیتے تھے، فری میں پانی بانٹتے تھے، تو ہوا کیا، جس دن مسلمانوں کا دن ہوتا تھا یہودی بھی پانی پیتے تھے اور فری میں پیتے تھے۔ مسلمان بھی پانی پی رہے ہیں اور یہودی بھی اور فری میں پی رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہر بندہ سیاح جن فری جلبے پیسے کتوں لاؤ۔ اب کیا ہوا، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، جو یہودیوں کا دن تھا کوئی بھی نہیں آتا، جو فری لبے اور کتنے پیسے لینے کی ضرورت، جو مسلمانوں کا دن تھا اسی دن وہ بھی پانی سٹاک کر لیتے، پانی نہیں جاتے۔ اس یہودی نے کہا میرا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا، اب کیا کروں؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر گئے، کہا کہ بتا سارا کنواں بیچنا چاہتا ہے؟ کہا کیوں نہیں بیچنا چاہتا ہوں، میرا تو کاروبار ویسے ٹھپ ہو چکا، کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ بتا کتنی رقم لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں اتنی رقم لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا بس تو نے بڑی تھوڑی رقم لگائی ہے۔ وہ پوچھنے لگا عثمان طبیعت تو ٹھیک ہے، میں نے اتنی زیادہ رقم لگا دی ہے اس کی، حالانکہ اس کی اصلی قیمت یہ ہے ہی نہیں۔
میں نے تو ڈبل ٹرپل سے بھی بڑھ کر قیمت مانگی ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا چپ کر جا، خدا کی قسم آج میرے نبی نے دعا مانگی ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا اہتمام کرے گا آج آمنہ کے لال اسے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ آج پانی کملی والے نے اسٹمپ لگا دی ہے جو آج مسلمانوں کے لیے پانی کا اہتمام کرے گا۔ فرمایا میں تو اتنی رقم لے کر آیا تھا کہ آج تو جتنی بھی رقم مانگے گا میں وہ ساری رقم ادا کر کے یہ کنواں خرید کر جاؤں گا اور اپنے نبی کے قدموں میں حاضری دے کر کروں گا سونیا پانی خرید لیا۔ پانی خرید لیا تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا فرمائی، فرمایا عثمان تو نے بہت بڑا نیکی کا کام کیا ہے، اے عثمان تجھ سے اللہ راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہی حضرت سیدنا عثمان غنی، ابھی غنی کی بات چل رہی ہے کہ اتنی آپ سخاوت فرماتے تھے۔ غزوہ تبوک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا صحابہ جنگ کی تیاری کرو۔ میں ایک اینگل سے بات کر رہا ہوں، ابو بکر صدیق کی ایک علیحدہ محبت ہے لیکن ہمارا موضوع حضرت عثمان غنی کی بات ہے۔ میرے سرکار نے اعلان فرمایا صحابہ جنگ کی تیاری کرو۔ آج اگر مسلمانوں کے اندر خیرت ہوتی تو سویڈن کو جرأت ہی نہ پیدا ہوتی کہ وہ اتنی بڑی گستاخی کر جاتے۔ انہیں پتہ ہے یہ قوم بٹ چکی ہے، انہیں کوئی خبر نہیں ہے، مہنگائی کے رونے دولے میں انہیں پھنس چکی ہے، انہیں کیا جانے۔ لیکن علامہ اقبال ہمیں پہلے بتا گئے تھے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان۔ کاش کر سے قرآن ہم نے بلایا نہ ہوتا۔ آج ہم نے قرآن کو صرف الماری کی زینت بنا دیا۔ ٹھیک ہے تو الماری میں پڑا رہا، بیٹی کی شادی ہوگی رخصتی کے موقع پر میں سر کے اوپر رکھ کے بیٹی کو رخصت کر دوں گا، میں نہیں سمجھوں گا اس کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے۔ 80 سال کا بابا ہے، اس کا بیٹا باہر کے ملک میں رہتا ہے، اس کے بیٹے نے باہر سے خط لکھا اپنے باپ کو۔ اب وہ بیچارہ بابا پڑھنا نہیں جانتا، وہ لوگوں کے منت ترلے کرتا ہے کہ بھائی یہ مجھے پڑھ کر سنا دو، میرے بیٹے نے خط لکھا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، عمر بھی اتنی ہو چکی ہے، نظر بھی نہیں صحیح آتا، بتاؤ تو صحیح میرے بیٹے نے کیا خط لکھا ہے۔ میرے بھائیوں اگر کوئی بیٹا باپ کو خط لکھے تو وہ باپ مارے مارے پھرتا ہے کہ مجھے کوئی بتائے تو صحیح میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ تو اے میرے بھائیوں کبھی ہم اس بات پر بھی غور کریں جو ہمارے رب نے ہمیں پیغام پہنچایا، حضور کے صدقے ہم تک یہ قرآن پہنچا۔ میں اور آپ غور کریں بار بار ہم اس میسج کو کتنا پڑھتے ہیں۔ آنکھ بعد میں کھلتی ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کاش ہماری جب آنکھ کھلے اللہ رسول کا نام ہو، نماز سے دن کا آغاز ہو، تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہو تو پھر کیا ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ بات غزوہ تبوک کی، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا میرے پیارے صحابہ جنگ کی تیاری کرو۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا صحابہ جنگ کے جڑے مال کٹھا کرو، اور سارے صحابہ اتنا اپنا مال کٹھا کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیندے نے۔ جدوں باری حضرت سیدنا عثمان غنی دی آئی لوگوں، حضرت سیدنا عثمان غنی اپنے گھر دا کتنا مال لے کے آئے نے، آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیندے نے۔ 950 اونٹ لے کے 950 اونٹ لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سونے میری طرفوں قبول فرماؤ۔ اسی تو 10 روپے بھی پانے ہوتے کئی بار سوچتے ہیں پھر بھی اس سبحان اللہ نہیں کہتے۔ 950 اونٹاں کی گل نہیں تھی، ایک اونٹ لینا ہی بڑا اوکھا ہے، آپ سبحان اللہ کم سے کم اسی سبحان اللہ دی اللہ کی پاکی دی بیان کرتے ہیں۔ لوگوں کی سخاوت سن کے سارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں 950 اونٹ لے کے میرے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے لے آ کے عرض کرتے ہیں سویا نذرانہ قبول فرماؤ۔ پھر اتنے تک گل مکی نہیں، 950 اونٹاں نذرانہ بھی پیش کیتا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں سونے میرا جی چاہتا ہے 1000 عادت پورا ہو جائے، سونے میری تمنا ہے یہ 1000 عادت پورا ہونا چاہیے۔ میری سرکار نے فرمایا دیوانیا کی آخنا چاہتا ہے، عرض کرتے ہیں کالی کملی والیا 950 اونٹ پیش کیتے ہیں تو مزید 50 گھوڑے بھی پیش کر رہا ہوں۔ جنگ تے جانا ہے سونے اونٹاں دے تے بیٹھ کے سفر کیتا جاوے گا، سونے میں گھوڑے بھی پیش کرتا تے گل اتنے نہیں مکی، نال یہ بھی عرض کی سونے جن فوجی نے انہاں دا خرچہ بھی میری طرف آئے ہے۔ اتنی سخاوت سیدنا عثمان غنی۔ پھر اس تو اگلی گل حضرت علی پاک کی شادی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تھوڑی اسی شادی کرنی ہے تے حق مہر واسطے کوئی رقم مقرر کرنی چاہیے، لیکن آج اسی کی کریے
ہوں بھی میرے شادی سے میں کہ بھائی حق میرا نہ بنتا ہے اسی دیکھو نا شادی بیاہ تے فضولیت کتنا پیسہ خرچ کر دیں جدو شریعت کی گل ہے ہاتھ کٹتے ہیں جہاں حق میں شریعت نے مقرر کیا وہ چلیں گے تو برکت ہوں گے پوری زندگی انشاءاللہ اس گھر کے رحمت ہو گئی جس ہر کام اسلام کے مطابق ہو گئے دین کے مطابق کام کیتے جا کے خوشی ہوگی کمی ہوگی دین اسلام کے مطابق بندہ چلے یقین مانو جب اسلام نے حکم دیتا کہ بچے بچی کی شادی کرو گے وہ کوئی نہیں اسی اپنے رسم و رواجوں پہ گئے لیکن سرکار نے فرمایا کہ اے علی تھوڑی شادی کرنی ہے حق مہر واسطے پیسے ہیں نے حد کی سونے میرے کو تو کچھ بھی نہیں سونے کچھ بھی نہیں فرمایا کہ اے علی حق مہر مقرر کرنے کچھ پیسے چاہیے نہیں اور حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا اپنی ذرہ جڑا جنگی لباس لائے بازار کے اندر ذرہ لے کے چلے گئے نے جدو بازار کے اندر پہنچے نے سیدنا عثمان غنی مل گئے نے میرے پیر بھائی کدھر جا رہے ہو میرے پیر رکی بن گیا ہے جنگی لباس کیوں لے کے جا رہے ہو فرمایا میرے پیر عثمان میری شادی ہے سرکار کا حکم ہے کہ علی حق مہر واسطے رقم مقرر کی جاوے میں یقینی سونے میرے کو کوئی پیسہ نہیں تو میں جنگی لباس ویچن واسطے آ گیا وا سیدنا عثمان غنی نے فرمایا دسو کنے پیسے لینے نے گل بڑی ڈاڈی کنے پیسے لے رہے ہیں حضرت مولا کائنات نے فرمایا میں انہیں دی بیچنی ہے سیدنا عثمان غنی نے لوگوں پیسے ڈبل دیتے پیسے کنے دیتے ڈبل رقم ادا کی تھی آپ نے ڈبل رقم اپنی ہتھیلی دے اوتے رکھی ہے نالے کرتے ہیں میرے پیر بھائی میرے ویر آپ میں حق میں دی رقم بھی ادا کر رہا ہوں آپ تھوڑی ذرہ دی جڑی رقم یہ بھی ادا کر رہا ہوں یہ رقم بھی لے جاؤ تو ذرہ میری طرفوں تحفہ لے جاؤ ذرہ بھی لے جاؤ پیسے بھی لے جاؤ اور حضرت مولا کائنات تشریف لے کے آ رہے ہیں آپ دی ہتھیلی دے پیسے موجود نے ذرہ بھی کوٹ پکڑی ہوئی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا علی کی کر کے آئے ہو پیسے بھی لے کے آ گئے ہو ذرہ بھی لے کے آ گئے ہو سرکار دی بارگاہ میں صدقہ دے سونے آئے تیرے غلام نے تحفہ بھیجا ہے ادھر عثمان غنی بھی پیچھے پیچھے تشریف لے کے آ گئے میری سرکار نے فرمایا عثمان کی کیتا ہے رقم بھی ڈبل ادا کی ہے ذرہ بھی واپس کر چھڈی ہے ہاتھ بند کر کے سونے تھوڑی دھی دی شادی ہو گئے تے عثمان نو خوشی نہ ہوے گل بن دین سونا تھوڑی بیٹی دی شادی ہے میرے پیر بھائی مولا کائنات مولا علی دی شادی ہے مینوں بھی بڑا چاہ ہے مینوں بھی بڑی خوشی ہے کہ اس جوڑے دی خوشی دے موقع دے اوتے سونے میں سارا کچھ پیش کر دواں سرکار نے فرمایا کہ عثمان کس ذرہ بھی واپس کیتی ہے رقم بھی واپس کیتی کی ماجرا ہے سیدنا عثمان غنی حق بن کے عرض کرتے ہیں صدا وسدا ربے تیرا دوارا جب میں اتنی محنت کرتا تو محنت کا مرجم بھی بدل دیکھنا ہوتا ہے کوئی یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوارا اللہ کرے جڑا جڑا یا رسول اللہ کہتا ہے یا رسول اللہ کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر دا بہت مبارک سن لو گے جنہیں بیماری آ گئی آپ نے حکیمہ طبیبہ نے آکھیا جس ذات دے نال تھانوں سب تو زیادہ پیارے بخاری شریف میں الفاظ پیش کر رہا ہوں اس شخصیت دیا نعرہ مارو حضرت عمر پاک دے بیٹے حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگوں میں اونچی آواز نال آکھیا یا محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فرماندے نے لوگوں جے میں اپنے نبی دا نعرہ ماریا میری بیماریاں دور ہو گئی نے صدا وسدا ربے تیرا دوارا جڑا ایمان جڑا عقیدہ جڑا یقین کہ سونے دے صدقے ساری زندگی دا نظام چلدا پیا ہے میرے گھر دا نظام سرکار دے صدقے چلدا پیا ہے میرے بچے پڑھدے پے نے اے آمدن دے نال دا صدقہ ہے جنوں اپنی نوکری تے مان ہے جنوں اپنے بزنس تے مان ہے جنوں اپنے پیسے تے مان ہے او نہ بولے جنوں سرکار تے مان ہے بولے صدا وسدا ربے تیرا دوارا رسول اللہ جتھے ہوتا غریب دا گزارا عثمان غنی ہاتھ بن کے عرض کرتے نے سونے میں بھی تیرا سارا مال بھی تیرا تو دتا تیرا دتا تیرے اتوں مار دتا صدقے جاواں تے تو خدائی دیا لا رہا عثمان غنی کی یہ سخاوت ذرہ بھی تحفے میں دے دی رقم بھی ڈبل عطا کر دی پھر یہی حضرت سیدنا عثمان غنی
نبی پاک علیہ السلام نکلے باہر. یہ جو جنت المکی کا احاطہ ہے نا بہت بڑا، اس کی اصل میرے نبی پاک علیہ السلام نکلے باہر. بڑا گھا لگا ہوتے گاواں چاہدیاں پہ نے تو بڑا سبزہ لگا ہے. تو سرکار نا ادھر جو گئے دیکھا کہ بڑا ہی گھا لگا ہے، سبزہ ہی سبزہ. سرکار نو جگہ پسند آ گئی، میرے نبی نو جگہ پسند آ گئی. لوگوں جہی جگہ سرکار نو پسند آ جائے وہ کوئی عام جگہ تو نہیں نہ ہوتی. میری سرکار نو جگہ پسند آ گئی. آپ کے مشورہ کیتا عثمان آ جی جگہ ہے نا بڑی سبزی والی ہے، بڑا گھا ہے اتنے، زمین بڑی زرخیز ہے، زمین بڑی پیاری ہے. اے عثمان جی چاہتا ہے کہ اسی وہ جگہ خریدنا نہیں ہے. ہائے ہائے سرکار مشورہ کرتے ہیں، یہ نہیں آخیا کہ عثمان ہوئے نکل، آپس مشورہ کیتا کہ عثمان جی چاہتا ہے یار اس جگہ لے لیے. عثمان نے گمی بولے نہیں، آج ہی اثر نہیں کی، چپ کے نکل گئے. جا کے جڑا مالک سی نا اس جگہ دا جا کے سودا کیتا، ہاں بھی جگہ بیچنی ہے. انہیں آخیا کیوں تمہیں کی ضرورت بن گئی ہے، حکم کرو. فرمایا ہاں باقی گل میں بات کرا گا. گل اصل یہ ہے کہ یہ جگہ میرے نبی کو پسند آ گئی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا بندہ انہیں پیروں سے پار پا لیا کہ جگہ انہیں لینی ہے. مرضی کا ریٹ لایا تو سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو جن پیسے منگنے منگ، میں سرکار کا غلام ہوں، میں تو سودا کر کے ہی جانا. انہیں جنی رقم منگی عثمان غنی نے کہا لے ابھی رقم رکھ. جگہ خریدی، سرکار دی بارگاہ جا کے عرض کر دے سونے تسی آخیا سی نا وہ جگہ سانو بڑی سونی لگتی، سونے لے لی ہے، سونے اسی جگہ لے لی ہے. اللہ اکبر. پھر میرے نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف کی توسیع کا معاملہ کہ اسی مسجد کو وسیع کریے، ذرا کھلیا کریے. ہر گل کرتے سن عثمان غنی کے نال تو عثمان غنی اتنے سخی سن، اتنی سخاوت فرماتے سن. اسی ویلے سودا طے کر کے سونے جنہ تھوڑا جی چاہتا ہے اسی انہیں مسجد کو وسیع کر چڑا گے. سونے میں جگہ خرید لیے بس تھی جنہ تھوڑا دل کرتا سونے مسجد کو بتاؤ. تو میرے بھی آہن اسی گلیں سنیا نے آپ کی سخاوت دیا، لیکن آپ کی جڑی شہادت ہے بڑی دردناک. مسجد نبوی شریف کی توسیع بھی آپ کا خرچہ، لیکن بڑی حیران کوئی گل مدینہ شریف دے وچ آپ دے نام دا بینک دے وچ اکاؤنٹ اج بھی چلدا پیا ہے. وہ جڑا کونے والی گل میں دسی ہے نا وہ اج بھی اکاؤنٹ عثمان غنی دے نام تو چلدا پیا ہے. یعنی پتہ چلیا عثمان غنی اتنی سخاوت فرماندے نے، دنیا تیرے اتنا بھی سخاوت کیتی، دنیا کو چلے گئے اج بھی انہاں دے نام دا لنگر چلدا پیا ہے. تسی آکھو کہ تر صاحب کی گل کہہ چھڈیے، وہ جڑا کنویں کا جڑا نظام چلتا پیا آپ کے نام دیکھو وہ جنہ بھی آتا ہے نا مال وہ ساری رقم عثمان غنی کے نام پہ غریباں کے تقسیم کی جاتی ہے. اتنی سخاوت کے آپ کے نام کی سخاوت اج بھی چلتی پی ہے. کہ میرے نبی پاک علیہ السلام جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا یعنی حضرت عثمان غنی کی شہادت تو پہلے ہی ہر سو خبریں پھیل گیا کہ آپ کی شہادت ہونی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا یار عثمان جدو فتنے کا دور پورا ہوگا بڑے بڑے فتنے اٹھیں گے، میرا یار عثمان اللہ تیری جڑی خلافت جو تم کمیل پہنائے گا، جڑی خلافت کی چادر ہوئے گی، اے عثمان تو اپنی جان کو قربان کر دینی ہے پر وہ کمیل میں اتارنا نہیں. یعنی خلافت سے قائم رہنا ہے، اپنی جان کو قربان کر دی. یعنی سرکار نے پہلوں کا چھڑیا کہ میرا یار عثمان جڑا شہید ہوئے گا. کتاباں کھول کے دیکھ لو کتنے سرکار کے الفاظ نہیں ملتے کہ سرکار نے کتنے دعا کی ہوئے کہ یا اللہ میرے عثمان اس مشکل کو بچا لے. بلکہ یہی خبر دی جی امام حسین کے بارے میں شروع سرکار نے پہلو تک چھڑیا میرا نواسا شہید ہوئے گا. ایویں عثمان غنی کے بارے سرکار نے پہلو اعلان فرما دیتا، فرمایا کہ یہ میرا دیوانہ جڑا ہے نا شہید ہوئے گا. دوسری مستدرک کے الفاظ نے تو بڑے اتھینٹک تو بڑے فضلی الفاظ نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا عثمان گل توجہ نہ سننا کیجیے کی گل ہے، فرمایا عثمان تیری شہادت ہوئے گی، تیری شہادت ہوئے گی، لوگ تینوں قتل کر دیں گے، تینوں شہادت کا مرتبہ مل جائے گا. اگلی گل سرکار نے اس کو راضی کی، پتہ چلا سرکار اپنے غلاماں کے بارے سارا کچھ جانتے ہیں. جہاں کہ نہ بولے سبحان اللہ. تیری عطا سے خدایا حضور جا ملتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور. جنہیں پڑھے حضور بھی جانتے ہیں، میں وہ دوبارہ نہیں کہنا، جنہیں پڑھ لیا نصیبہ نہیں کہنا. سرکار نے فرمایا کہ یا عثمان تیری شہادت ہوئے گی. جڑی گل میں شروع کی
فرمایا کہ اے عثمان تو قرآن دی تلاوت کر رہا ہوئے گا. سارے نہیں بول رہے قرآن دی تلاوت کر رہا ہوئے گا. اے عثمان پہلا پارا ہوئے گا سورہ بقرہ دی آیت نمبر 137 ہوئے گی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے سرکار کا علم غیب ہے, اے نگاہ نبوت ہے. وہ گل ہو رہی دیوار کے پیچھے کی خبر یہ سوچ چکی ہے. سرکار نے فرمایا یا عثمان تیری شہادت بھی ہوے گی, تو قرآن بھی پڑھتا ہوے گا, تو قرآن دی آیت بھی دس چھٹی کیڑی آیت ہوگی. قرآن ہے چاہیے سرکار دی نگاہ نبوت کو. فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اے عثمان تو اس آیت پہ پہنچے گا تو تیری شہادت ہو جائے گی. پھر بخاری شریف کے الفاظ نے, بخاری شریف میری سرکار باغ میں تشریف لے گئے. پھر باغ کے اندر جا کے بوہا مار چھڈیا تے حضرت ابو موسیٰ اشعری نو بوئے تے کھلا چھڈیا. فرمایا کہ ابو موسیٰ میں اندر بیٹھا ہوں, جیڑا بھی غلام آ گیا نا پہلو دسنا ہے. کنڈی کھڑکی, پوچھیا کون؟ عرض کی ابو بکر صدیق. فرمایا کہ ابو موسیٰ ابو بکر صدیق نو اندر آنے کی اجازت بھی ہے, نالے خوشخبری بھی سنا دے, بندہ جنتی ہے. یہ خبر ہے سرکار پہلو دس دے پے نے, فیوچر دیا گلا پہلو کہ بندہ جنتی ہے. پھر بہ گئے, پھر ہوا پھر کیا, پوچھیا کون؟ عرض کی عمر فاروق. فرمایا کہ اے ابو موسیٰ نو بھی بلا لو, نالے انہاں نوں خوشخبری بھی سنا دو, آ جاؤ نالے تسی پکے جنتی ہو. پھر تیسری باری بوا کھڑ گیا, حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے. میری سرکار نے فرمایا ابو موسیٰ عثمان غنی نو آکھو تھوڑے تے بڑا اوکھا ویلا آنا ہے, بڑیاں بڑیاں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پینا ہے. تسی صبر دے نال استقامت دے نال دین دا کم کرنا ہے, نالے تھانوں اللہ شہادت دا رتبہ بھی عطا کرے گا, نالے اللہ تھانوں جنت بھی عطا کرے گا. یہ اشرا مبشرہ جڑے 10 بندے نے سرکار نے خوشخبری دیتی. پھر ایک دن اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے, مسند احمد بن الفاظ موجود نے, میری سرکار نے فرمایا میرے صحابہ دے وچوں میرے کسی صحابی کو بلاؤ. اما عائشہ صدیقہ کبھی حضور میں اپنے بابا نو بلاواں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں اج گل وچ ہو رہے, اج میں کسی ہور کو بلانا ہے, اج کوئی گل ڈاڈی کرنی ہے. پھر عرض کیتی سونیا عمر پاک نو بلاواں؟ فرمایا نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں جان بوجھ کے وچوں لفظ حذف کیتا کہ سونیا مولا علی نو بلاواں, مولا علی نو بلاواں. فرمایا عائشہ نہیں, اج جڑی ساڈی مراد ہے اودوں پہنچو. اما عائشہ صدیقہ فرماتی نے بعد وچ اینڈ پہ جا کے نام لیا تاکہ گل ذرا واضح ہو جائے. میں عرض کی حضور افغان دا چند عثمان غنی نو بلانا ہے؟ فرمایا عائشہ ہاں عثمان غنی نو بلانا ہے, اج اسی اعلان کرنا ہے. جدو حضرت عثمان غنی نو بلا لیا گیا, حضرت عثمان غنی آگے نبی پاک علیہ السلام نے آندے بشارت دیتی. فرمایا کہ اے میرے یار عثمان تے بڑے بڑے اوکھے ویلے آنے نے, اللہ نے تینوں شہادت کا رتبہ عطا کرنا ہے, لیکن یار عثمان دلیر بن کے روی, مرد بن کے جڑا بن کے ڈٹ کے دین تے کھڑا روی, انہاں دے کے گردن نہ چکاوی, دین کے مطابق چلی جا, اللہ تینوں شہادت کا رتبہ بھی عطا کرے گا, جنت دے سارے نال بھی ہونے گا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں جمعے کا دن ہوئے, 18 ذوالحج ہوئے, 35 ہجری ہوئے, تے عصر تو مغرب کے درمیان آپ کی شہادت کا وقت ہے. آپ نے 12 سال 6 مہینے آپ کی مدت خلافت ہے. عمر آپ نے 88 سال پائی ہے, لیکن اللہ کریم کی کرنی دیکھو, حالانکہ آپ حافظ قرآن سن, قرآن زبانی سارا آندہ سی, لیکن جو شہادت یا بھائیاں آئیاں تو آپ کے ہوئے جو حضرت مولا علی نے اپنے پتر امام حسن کو کھڑا کیتا, امام حسین کو کھڑا کیتا. بڑے بڑے جنیاں نے نام لے, گالی ساری واضح ہوگی. کون سیکورٹی گارڈ کھلوتے نے؟ امام حسن تے امام حسین کھلوتے نے. تے حضرت علی نے فرمایا پترو تسی خون رسول ہو, یہی تو دسنا ہے کہ اسی آپس کے کچھ کنا ایک دوسرے کا احترام کرتے, کنا آپس ایک دوسرے کا پیار کرتے ہیں. فرمایا حسن اے حسین کوئی بلوایا کوئی منافق بندہ اندر نہ جانے پائے, تسی سیکورٹی گارڈ بن کے کھلو جانا ہے. لیکن ظالمہ نے نال دے گھر دے وچوں جا کے حضرت عثمان غنی تے حملہ کیتا. حضرت عثمان غنی قرآن پاک دی تلاوت کر رہے سن, تلاوت کردیا ہویا جدو ایک لئی لگے بدیا انہیں تلوار چلائی. آپ کی بیوی حضرت نائلہ انہوں نے بات روکنے کی کوشش کی تھی, آپ کی انگلیاں کٹ گئیں. اس ظالم نے پھر دوسرا حملہ کیتا. حضرت عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہی الفاظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اس بے ایمان نے تلوار چلائی, خون کا فوارہ پھٹیا. قرآن پاک کی اسے آیت تے جا کے
کہ خون دے قطرے جا کے ڈگے جڑی سرکار نے پہلو دسیا سی عثمان تیری شہادت ہوے گی تے اسے آیت تے تو پہنچا ہوے گا لوگو 40 دن تک حضرت عثمان غنی تے پانی بند رہا کتنے دن تک اور عثمان غنی جڑے لوکاں نوں پانی پلاندے سن عثمان غنی جنہوں نے مسجد نبوی شریف تو فی حصہ پایا ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی پابندی لگا دیتی گئی پانی سے بھی پابندی لگا دیتی گئی لیکن ایک صحابی فرماندے نے میں ایک دن جڑا دن چل رہا سی میں ملنے واسطے گیا 40 دن کا دورانیہ بڑا اوکھا ہے اتنے افطاری کا ٹائم 2 سیکنڈ اتنے ہوتا ہے نا میں تو کچھ بہتر جاننا ساری کنڈیشن کی ہوتی ہے لیکن قربان جائیے 40 دن تک بغیر کھانے پیتے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں لوگوں کا ملنے واسطے گیا اندر 40 دن بڑا لمبا پیریڈ ہے 40 دن گزر گئے آخری دن 40واں دن فرماتے میں ملنے واسطے گیا اندر جا کے کی دیکھا کہ حضرت عثمان غنی مسکرا رہے نہ پوچھا کہ والیاں انہیں گزر گئے تیرے چہرے کے اتنے مسکراہٹ ہے فرمایا کہ تھانوں کی پتا ہوئے اسی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا ساڈے نبی سانو ایویں چھڑ دیندے نے جنہیں ساڈے بابے کہہ گئے او لوگوں دین دا کام کرو تہاڈی کل دے اچھی آمنا دے لال دا ہاتھ تے حضرت عثمان غنی دی شہادت لوگوں قیامت تک واسطے امام حسین نے سجدے دی حالت میں شہادت جام پیش کیتا جام پیتا لیکن حضرت عثمان غنی دی شہادت ہوئے کہ قیامت تک قرآن خود گواہی دے گا اور قیامت والے دن خود قرآن بولے گا لوگوں میں خود گواہی پا رہا کہ عثمان غنی شہادت کا رتبہ پا رہے اللہ اکبر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ آپ کی پوری زندگی دا یہی لبن باب انہوں نے اوکھے سوکھے ویلے سرکار کا ساتھ دیتا سرکار دے نال چلے دیکھو نا صدیاں بیت گئیاں اج اسی انہوں نے سلوٹ پیش کرتے ہیں سلام محبت پیش کرتے ہیں اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم نے درجات اور مزید بلندی عطا فرماوے انہاں دے صدقے اللہ ساڈے پاک وطن